الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور چاہت سے انسان کو پیدا کیا، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے۔ جس میں کامیابی اور ناکامی حاصل کرنے کے لیے زندگی دی گئی، جہاں اس کا امتحان ہوگا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ دنیاوی زندگی کے مطابق ہوگا۔ گویا ہماری زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ دنیا میں بہت سے حالات پیش آئیں گے، اچھے حالات بھی رہیں گے اور برے حالات بھی رہیں گے، اور ان دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کریں گے۔ صحت دے کر آزمائیں گے، دولت دے کر آزمائیں گے، منصب اور عہدہ دے کر آزمائیں گے، علم دے کر آزمائیں گے، عمل دے کر آزمائیں گے، رتبہ اور مقام دے کر آزمائیں گے، بلکہ دینداری میں بھی اس کی آزمائش ہوگی۔ اور بیماری میں بھی آزمائیں گے، فقر و افلاس میں بھی آزمایا جائے گا، جہالت بھی اس کے لیے آزمائش بن جائے گی، اور بے دینی کی حالت بھی اس کے لیے ایک امتحان ہوگا۔ گویا جو بھی حال ہو وہ آزمائش ہی آزمائش ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم یہود کو دونوں حالتوں سے آزمایا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، بالحسنات والسیئات۔ اچھے حالات میں بھی آزمایا، برے حالات میں بھی آزمایا۔ ان کو صحت دی گئی، تندرستی دی گئی، مال و دولت دیا گیا، دنیاوی عیش و آرام دیے گئے، فراوانی دی گئی۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو ثروت کے اسباب ہو سکتے تھے، کھیتیاں، باغات، نہریں، اور اس زمانے کا بہترین کاروبار فشنگ کا، مچھلیوں کا، سب دیا گیا، وہ اس میں بھی فیل ہو گئے۔ اور برے حالات سے بھی آزمایا گیا،
فقر آیا، افلاس آیا، بیماری آئی، حالات کے شکار ہوئے، مشقتوں میں مبتلا ہوئے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اور مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اس میں بھی فیل ہو گئے۔ دونوں حالات میں فیل ہو گئے۔ جب مال و دولت ملی تو سرکشی اور طغیان ایسا سر چڑھ کر بولنے لگا کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ اس پہ اتنا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کی امت بھی اس طرح کے دعوے کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ اور جب فقر و افلاس میں مبتلا ہوئے تو کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، اللہ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، یعنی دونوں جگہ الزام اللہ کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کی آزمائش کرتے ہیں، تو یہ زندگی ہمارے لیے ہی آزمائش۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں تو خود پیدا ہوا نہیں، مجھ سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ تجھے دنیا میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے، ادھر سنیں، وہ تو آواز کرتا رہے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا، انشاءاللہ کام کی باتیں، فضول بات کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو کہا نہیں تھا کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، اور ہم سے تو پوچھا نہیں گیا کہ بھئی آپ دنیا میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سے پوچھنا ضروری بھی نہیں تھا، وہ مالک و مختار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اسی لیے تو وہ خدا ہے، اسی لیے تو وہ رب ہے اور اللہ ہے کہ اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ امتحان کے تعلق سے ہم سے پوچھا گیا ہے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا جو میں نے ابھی پڑھا، اور ہم سب نے اگری کیا کہ ہاں ہم امتحان کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، یہ وہی امتحان والی امانت ہے۔ تو ان سب نے صاف انکار کر دیا، بھائی ہم امتحان کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ اشفقن منہا، گھبرا گئے۔ اللہ فرماتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کے بار کو اٹھا لیا کہ ہاں میں ایگزامینیشن کے لیے تیار ہوں، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی اللہ فرماتے ہیں آگے انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے یہ کہ اس نے اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے میں ہم سے پوچھنے کی ضرورت
نہیں تھی، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے پیدا کر دیا۔ ہاں البتہ یہ جو زندگی ایک امتحان کی شکل میں ہمیں دی گئی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، اور ہم سب نے، ہر انسان نے اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے، اپنی رضامندی سے اس امتحان کو قبول کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم نے قبول کیا تو ہم کو پورا کرنا ہے۔ کیا ہے وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوقات پر پیش کیا؟ مخلوقات میں اگر کوئی بڑی مخلوق ہو سکتی ہے تو وہ آسمان ہے، اللہ نے ان کے سامنے پیش کیا، وہ ڈر گئے۔ زمین ہے، ان پر پیش کیا کہ بھائی یہ امانت کو آپ اٹھاؤ، بولے بھائی میں نہیں اٹھائیں گے۔ پہاڑوں پر مضبوط سخت صلب ہے، اس میں انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ گھبرا گئے۔ کیا تھی وہ امانت جس کو اٹھانے سے ان بڑی بڑی مخلوقات نے انکار کر دیا؟ وہ امانت یہ تھی کہ ہم تمہیں زندگی دیں گے، اور زندگی میں ہم تمہیں کچھ احکام دیں گے۔ کچھ احکام کا تعلق کرنے سے ہوگا اور کچھ احکام کا تعلق نہ کرنے سے ہوگا۔ جن احکامات کا تعلق کرنے سے ہوگا کہ تم کو یہ کرنا ہے، اس سے ہم خوش ہوں گے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو اچھے عمل کر کے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو امتحان میں کامیابی مل جائے گی۔ اور یہ وہ کام ہے جن کو نہیں کرنا ہے، اگر تم نے وہ کیا تو تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو کچھ احکام پہ عمل کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے، اس کے نتیجے میں یا تو جنت ملے گی یا پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس امتحان سے آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں اس امانت کو اٹھانے کی اور اس امتحان کو دینے کی طاقت نہیں۔ تو ہم نے یہ امتحان کو اپنی چاہت اور اپنے اختیار سے قبول کیا ہے۔ اب اس میں کامیابی اور ناکامی حاصل کرنے کی ساری ذمہ داری ہم ہی پر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنے ناراضگی والے کاموں کو بتانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا اور ان کے ساتھ اپنی شریعت بھیجی کہ وہ اللہ کے احکام کو لوگوں کو سمجھاتے تھے، عمل کر کے پریکٹیکل ان کو بتاتے تھے، اور اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو بتا کر ان سے روکتے تھے۔ ورنہ ہمارے بعض اسلاف میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنا ضروری نہیں تھا۔ انسان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کی ذات اور صفات کو پہچانے۔ اتنی واضح مخلوقات ہیں اور اللہ کی قدرت کے کرشمے اتنے واضح ہیں کہ اس کو جان کر خدا بآسانی پہچان میں آ جاتا ہے کہ بھائی اس کا کوئی نہ کوئی خالق اور مالک ہے۔ یہ صبح اور شام ایسے ہی نہیں ہو رہے،
کہ بارش اپنے موسم پر ایسے ہی نہیں برس رہی ہے، یہ انسانوں کی ضرورتیں ایسے ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور یہ کائنات کا ایک طویل سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی اختلاف کے برابر چل رہا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے اس کا کوئی بنانے والا، ہے اس پر کوئی حکمرانی کرنے والا۔ تو بعض ہمارے اسلاف علماء سے یہ بات بھی منقول ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، شریعتیں بھیجی، کتابیں دی، جنہوں نے قبول کیا، اپنے نبی کی بات پر عمل کیا، ان کی اطاعت کی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ ابھی ہماری تفسیر چل رہی ہے جس میں یہودیوں کے کچھ ذکر ہو رہے ہیں سورہ اعراف میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا، انہوں نے یہ نافرمانی کی، انہوں نے یہ نافرمانی کی، انہوں نے یہ مخالفت کی، اس کی وجہ سے یہ بندر اور سور کی شکلوں میں بدل لیے گئے، ان پر بڑے بڑے عذاب آئے۔ لیکن وہیں پر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا منہم الصالحون، ارے بھائی ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جو اپنے وقت کے نبی کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کے حکم پر، تورات پر عمل کرتے تھے، ظاہر سی بات انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریعت دی ہے، ہم بہت خوش نصیب امت ہیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیغمبر ملے، اللہ کے نبی اور رسول ملے، اور قرآن کی شکل میں شریعت ملی۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ امانت ہے جو اس امت نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اس ذمہ داری کو لیا ہے۔ اب قرآن کے حکم کے مطابق چلنا، قرآن کے احکام پر چلنا، قرآن جن چیزوں سے روکتا ہے اس سے بچنا، یہ اب ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ ہماری دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو اس کی اصل شکل میں قیامت تک پہنچانے کے لیے وارثین انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی جو ہے وہ مال و اسباب وراثت میں نہیں چھوڑتا، انما ورث العلم، وہ علم چھوڑتے ہیں، تو نبی کی وراثت علم ہے۔ اسی وجہ سے جو حضرات کھارگھر کے اجتماع میں تھے انہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں ایک چیز سنی ہوگی کہ بھئی اصل دعوت تو علم کی ہے، علم ہی وہ چیز ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر علماء کے بیان میں جہاں ہم لوگ تھے یہ کہا تھا کہ اصل علم کے حاملین تو آپ لوگ ہو، تو اصل ذمہ دار بھی آپ ہی لوگ ہو۔ تو جو علم کے حاملین ہیں وہ در حقیقت انبیاء کے وارثین ہیں، اور ان کا کام ہے کہ شریعت کی حفاظت اس کی اصل شکل میں کرتے ہوئے امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانا جہاں تک ہو سکے، اور الحمدللہ علماء وہ کام کر رہے ہیں، تبھی تو کتابوں کی شکل میں اور علم عمل کی شکل میں امت کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی خدا کا منکر ہے علماء اس کا جواب دیتے ہیں،
اگر کوئی شریعت کا منکر ہے علماء اس کا جواب دیتے ہیں، اگر کوئی شریعت میں بدعات نکالتا ہے علماء اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہی تو تحفظ شریعت ہے، شریعت کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے دین اور اپنے شریعت کو امت تک پہنچایا، وہ اس کی اصل شکل میں موجود رہے۔ اسی وجہ سے دین کی دعوت و تبلیغ اور علم کی دعوت و تبلیغ، علم اور دین دونوں ایک ہی ہے، یہ سب سے بڑا اور سب سے افضل اور سب سے اہم کام ہے۔ اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں سے وہ کام لیتے، لاجیکل بات ہے۔ اس سے بڑا اگر کوئی کام ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں سے وہ کام لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر اعتبار اور ہر حیثیت سے نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ عقل سب سے زیادہ نبی کو، علم سب سے زیادہ نبی کو، ظاہری خوبصورتی اور جسمانی بہتری نبی کو حاصل ہوتی ہے، اخلاق سب سے اچھا نبی کا ہوتا ہے، عمل میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ان سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ اور وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ کھیتی باڑی، باغ، فیکٹری، طب یونانی، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ منت و سماجت کر رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ اور پیر دبا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنے سے اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور ان چیزوں کو نہ کرنے سے اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے، اس سے جنت ملے گی ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ اللہ کی ذات و صفات کا تعارف کرا رہے ہیں، پہچان کروا رہے ہیں۔ وہ جو اللہ کی طرف سے علم انہیں حاصل ہو رہا ہے وہ لوگوں تک بعین ہی پہنچا رہے ہیں اور اس کو عمل کی شکل میں کر کے بتا بھی رہے ہیں۔ اور اسی میں اپنی زندگی مکمل کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا کام یہی ہے۔ بعض اللہ والوں نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ نبی تو اپنے وقت پہ چلے گئے، اب جو لوگ کام کر رہے ہیں، جس لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہر ایک کا لیول الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جو بھی کام سے لگے ہوئے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ دکھنے میں کچھ ہے لیکن ان کی اہمیت بہت ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک نیا شہر جب بنایا جاتا ہے تو سٹی اور شہر کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی، تب جا کے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک شہر ہے، یہ ایک سٹی ہے۔ الگ الگ نام ہوتے ہیں، بھئی یہ دیہات ہے، اور یہ جو ہے یہ قصبہ ہے، اور یہ جو ہے یہ سٹی ہے۔
ہر ایک کے احکام بھی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیہات اور گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. دیہات اور گاؤں میں، اس کو عربی میں قریہ کہتے ہیں، قریہ، چھوٹا سا گاؤں، وہاں جمعہ نہیں ہوتا. جمعہ تو شہر میں ہوتا ہے یا بڑے قصبے میں ہوتا ہے. تو پتہ چلا احکام بدلتے ہیں علاقوں کے بدلنے سے. تو ایک شہر کو شہر اس وقت کہا جاتا ہے جب اس میں بہت اہم اہم چیزیں موجود ہوں، اس قسم کے لوگ موجود ہوں، وہاں ساری چیزیں پائی جائیں. تو وہ جب ایک بادشاہ ایک شہر بناتا ہے تو اس میں شہر کی ضرورت کے حساب سے چیزوں کو بھیجتا ہے، اس کے جانکار لوگوں کو بھیجتا ہے. اس میں ضروری ہے کہ جو تاریخ داں لوگ ہوں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں، ہسٹری کے جاننے والے. اس میں ضروری ہے کہ جو جغرافیہ داں ہوں، جغرافی جاننے والے، وہ بھی اس میں موجود ہوں. آثار قدیمہ کے ماہرین بھی اس میں پہنچے، اور اس کے اندر بہترین قسم کے معمار، جو بہترین تعمیرات کرنے والے، بلڈنگز بنانے والے، بنگلوز بنانے والے، لوگوں کی ضرورت کے حساب سے مکانات بنانے والے، وہ بھی ہوں. اس کی میونسپلٹی ہو، میونسپلٹی چلانے کے لیے لوگ ہوں، بہترین جو ہے لائٹ کا نظام ہو، پانی کی جو ہے وہ نکاسی کا نظام ہو. ایک شہر کے لیے کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں. وہ ساری ضرورتیں اس شہر میں پورا کرنے کے لیے بادشاہ اپنی طرف سے ہر شعبے کے جو ماہرین ہیں ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ کرو وہ سارے کام، تاکہ وہاں پہ بسنے والے لوگوں کو آرام ملے، سکون ملے، چین ملے، اور وہ ایک بہترین خوشحال زندگی گزارے. یہاں پر وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا ان سارے الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کے ان شہر میں چلے جانے اور اپنے اپنی لائن کے حساب سے کام کر لینے کے بعد کیا وہ شہر محفوظ ہو گیا؟ کیا سارے شہر کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی سوال؟ کہ بھائی سب تو آ گئے، بلڈنگز بن گئی، لائٹس آ گئی، گٹر بن گئی، روڈ بن گئے، باغ بن گئے، گھومنے کے لیے تفریح گاہیں بن گئی، میونسپلٹی اپنا نظام چلا رہا ہے، اسکولز بن گئے، بہترین تعلیم ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، بس کافی ہے. یہاں پر وہ سوال اٹھا کر خود جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی اس شہر والے مامون اور محفوظ نہیں ہیں. اس لیے کہ ایک بہت اہم جماعت وہ ابھی اس شہر میں انٹری نہیں کی ہے، جو سب سے اہم ہے. ارے بھائی وہ کون لوگ ہیں؟ ہسٹری، جغرافی، سائنس سب آ گئے. جیسے دنیا کے اب سائنس بس ختم ہو گیا، بس سائنس سے آگے اب کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں نا اس طرح سے. اسی وجہ سے تو جرأت کر رہے ہیں اللہ کے انکار کا، شریعت کے انکار کا، نبی کے انکار کا، قرآن و حدیث کے انکار کا. مسلمان کی جو نئی جنریشن ہے وہ اب اس طرف بڑھ رہی ہے. ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. دراصل ایک جماعت ابھی آنا باقی ہے، اور اس جماعت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. اور وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے جو آ کر لوگوں کو
اس شہر کے بسانے والے بادشاہ کے بارے میں بتائے گی کہ یہ شہر ایسے ہی نہیں بسا ہے، اس کا بسانے والا کوئی ہے۔ یہ جو ہرا بھرا سرسبز و شاداب اور خوبصورت چہل پہل والا شہر جو دکھ رہا ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، اس کو وجود میں لانے والی کوئی ہستی ہے۔ اس بادشاہ کو جاننا ضروری ہے، اس بادشاہ کو جاننا ضروری ہے۔ اس کو نہیں جانو گے تو تمہارے لیے شہر مصیبت بن جائے گا، کیونکہ اس نے اس شہر کو وجود اس لیے بخشا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شہر والے میرے حساب سے زندگی گزارتے ہیں یا نہیں، میرے احکام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، میرے قانون کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ اس نے تو ایک خاص مقصد کے تحت اس شہر کو بنایا ہے۔ یہ جو تم کھا رہے ہو اور پی رہے ہو اور گھوم رہے ہو اور پھر رہے ہو اور اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہو، صرف اس کے لیے یہ شہر نہیں بنا ہے، یہ سب تو اس نے دیا ہے۔ اصل تو وہ اپنے احکام کی اطاعت چاہتا ہے، اس کی فرما برداری چاہتا ہے۔ تو یہ جو جماعت ہے وہ اندر آتی ہے اور شہر میں لوگوں کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ پروٹوکولز ہیں، یہ قانون ہیں، یہ اس شہر میں رہنے کے اصول و آداب ہیں، اس کو لو، اس کو پڑھو، اس کو اپنے پاس رکھو، اس پر عمل کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بادشاہ لیں گے، بادشاہ سے احکام لیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے یہ سب سے زیادہ مقرب اس بادشاہ کی جماعت ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ وہ بادشاہ والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس بادشاہ کی پسند اور ناپسند کو بتا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کی اطاعت اور نافرمانی کو بتا رہے ہیں۔ اس مثال کو دے کر وہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یہ اللہ کی سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنی امتوں کو اور انسانوں کو اور لوگوں کو اللہ کی پسند اور ناپسند بتاتے ہیں۔ اور اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول اور اپنے اپنے حیثیت اور علم کے اعتبار سے، وہ اللہ کے سب سے محبوب بن گئے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی سطح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے اس کی دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو لگا کے رکھے۔ البتہ اس کی ترتیب قرآن نے بتائی، اس کا خیال بھی ضروری ہے۔ قرآن شروع کرتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنی ذات کو سب سے آگے رکھو، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو رکھو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ، پھر اس کے بعد اپنے قریبی لوگوں کو رکھو، اور پھر فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جہاں جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک پہنچو۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، قیامت تک آنے والے ساری دنیا کے ہر علاقے کالے گورے سب کے لیے نبی ہیں، لہذا یہ شریعت کی حفاظت و تحفظ کا کام اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام ساری دنیا میں کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔
ترتیب سے چلیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ظاہر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنے قریب سے ہی شروع کیا، اس سیرت پڑھنے اور سمجھنے جیسی۔ تو بہرحال میری پوری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ہے وہ دی گئی ہے، ہم نے خود اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر لیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور اس پورا کرنے میں اپنی ذات کے ساتھ دوسرے انسانوں تک اس دین کو اور اس دین کے علم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اور اس کے طریقے کو لوگوں تک پہنچانا بھی کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی اللہ کے یہاں پر کسی بھی طریقے سے قابل قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔